نوازا ہے اپنے خلیل کو. خلیل پر آگ کو گلزار بنا دیا. خلیل کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھا. خلیل کو صراط مستقیم سے نوازا. خلیل کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا. بے پناہ نوازا ہے اللہ نے. لیکن خلیل نے بھی تو وفا کی حد کر دی نا. ابھی جوانی میں قدم رکھا تو دیکھا بت سجے ہوئے ہیں. لوگ ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, بتوں سے مرادیں مانگ رہے ہیں. خلیل نے ان کی نفی میں دلائل پیش کیے. ایک نازک بات کہنے والا ہوں, پیغمبر سے زیادہ وزنی دلائل کوئی پیش کر سکتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ حکیمانہ اسلوب کوئی اپنا سکتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ دل نشین لہجہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. پیغمبر سب سے بڑا حکیم ہوتا ہے, پیغمبر سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے, پیغمبر سب سے بڑا باکردار مبلغ ہوتا ہے. لیکن مانا انہوں نے؟ بت پرستوں نے مانا؟ کیوں؟ اب ایک اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں ایک جملہ. اس کا تو علاج ہو سکتا ہے جس کی غلط فہمی کا تعلق دل و دماغ سے ہو, لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکتا جس کی غلط فہمی کا تعلق معدے سے ہو. جس کی غلط فہمی کا تعلق معدے سے ہو, جو معاشی فائدہ حاصل کر رہا ہو, جس غلطی کے ساتھ اس کا پیٹ وابستہ ہو, وہ کبھی نہیں مانتا. اور اگر کسی کی غلطی کا تعلق دل و دماغ سے ہے, اس کی اصلاح ممکن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یار لوگ بتوں کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم. اچھی بات ہے, اگر تمہیں میری تبلیغ سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب میں تمہارے ان مشکل کشاؤں کی طبیعت ٹھیک کروں گا. اب پریکٹیکل ہوگا. اب تک تو میں نے واز کیا, اب تک تو میں نے تبلیغ کی, لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو اب پریکٹیکل ہوگا. تاللہ, اس کی جلالت کی قسم, لاکیدن اصنامکم, نمٹوں گا میں تمہارے بتوں سے بعد ان تولوا مدبرین. چونکہ قوم نے کہا نا ہم جو خداؤں کے محافظ ہر وقت موجود ہیں, آپ انہیں ہاتھ تو لگائیے. خدا ملاحظہ فرمائیے جن کی حفاظت قوم کر رہی ہے. مجاہد بت شکن نے فرمایا تم میلے پر چلے جاؤ گے نا, یہ اکیلے ہو جائیں گے, پھر یہ ہوں گے اور میں ہوں گا, پھر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے. قرآن کہتا ہے پوری قوم میلے پر چلی گئی. کہاں؟ یہ میلے ٹھیلے, یہ فنکشن, ورائٹی شوز وغیرہ, یہ سب نمرود کے طریقے ہیں, اور اس کی نسل نے اب تک بحال رکھے ہوئے ہیں. ورنہ کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ پاگل بنے. کہتے ہیں پاگل کہہ لو, حرامی کہہ لو, کتا کہہ لو, لیکن جائیں گے ضرور. جنس بدل ڈالو, چھوڑیں گے نہیں. پوری قوم میلے پر, اور یہ اکیلے ہو گئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر پہنچے. کیا لے کر؟ حقانی صاحب تسبیح نہیں، کلہاڑا. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. تسبیح اچھی چیز ہے، دل کی صفائی کے لیے اللہ اللہ ہونا چاہیے، لیکن جو کام کلہاڑا کرتا ہے. اور حضرات صوفیاء کرام، صدقے جاؤں تم پہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھ پڑھ کے انقلاب لے آئیں گے، خوش فہمی ہے کہ جی میں آپ نے میرے حضرت صاحب سے کبھی ہاتھ ملائے کہ نہیں جی؟ کبھی ہاتھ تو ملائیے حضرت صاحب سے، ریشم کی طرح ہاتھ ہیں. کبھی حضرت نے کوئی کسی سخت کام کی طرف توجہ بھی کی ہو نا، تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں حجرے میں سجے ہوئے، جیسے عروسی تنہائیوں میں دلہن بیٹھی ہو، اور نمائندگی کر رہے ہیں رسول اکرم کی. قبلہ عالم، یہ نمائندگی رسول اللہ کی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو رسول اللہ کا ذوق کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مس گائیڈ کیا ہے انہوں نے، کنفیوز کیا ہے انہوں نے نئی نسل کو. رسول اللہ کو بھی گدی نشین ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. میرے آقا نے محنت کو عبادت کا، اور ایک اعرابی محنت کش بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور اس نے حضور سے مسافہ کیا، پیغمبر اقدس نے اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کر کے پوچھا، تمہارے ہاتھ غیر معمولی طور پر سخت ہیں، کیا کرتے ہو؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے اللہ کے رسول، میں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں، پتھر کوٹتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بوسہ دے دیا. فرمایا جو انسان رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کا بوسہ. آج اگر نئی نسل کمیونزم اور سوشلزم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے تو اس لیے کہ ملا نے حدیثیں یاد رکھے ہوئے مولوی صاحب، حضور کو بھی حلوہ کھانا بہت پسند تھا. اللہ کی شان ہے. میں نے کہا مولوی صاحب پتھر کھانا پسند نہیں تھے حضور کو؟ سنتیں بنا رکھی ہیں. کڑھاڑا لے کے آئے ہیں خلیل، اور آ کے دیکھا بت خانے میں سجی ہوئی ہے برادری، قطار میں ادھر سے قطار ہے چھوٹوں کی تدریج کے ساتھ، اور درمیان میں بڑے صاحب بیٹھے، اور سامنے رکھی ہوئی ہے مٹھائی، سویٹس. خلیل نے پہلے تو انسان کی سوچ کی پستی پہ افسوس کیا. دیکھا کہ بتوں کے آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، بتوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اطلس و کمخاب کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں. خلیل نے فرمایا انسان بھی کیسی عجیب شے ہے، دینے پہ آ جائے تو بتوں کے آگے مٹھائی ڈال دیتا ہے، سنگ دل ہو جائے تو یتیموں کو بھی نہیں دیتا، ڈالنے پہ آ جائے تو بتوں پر اطلس و کمخاب کی چادریں ڈال دیتا ہے، سنگ دل ہو جائے تو بیوہ کے سر کی برہنگی پہ بھی رحم نہیں آتا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ قوم تمہارے لیے رکھ گئی ہے مٹھائیاں، کھاتے کیوں نہیں؟ طنز تھا ابراہیم کا، ان کی بے زبانی اور ناتوانی پہ طنز تھا خلیل کا. اب وہ کیا جواب دیتے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اب پریکٹیکل کرنا شروع کیا. قرآن کہتا ہے فجعلہم جزازا فضرب ضربا بالیمین
جو بات پہلے زبان سے کہا کرتے تھے اب وہی ہاتھوں سے، ایک ایک کی ناک کاٹی، بازو توڑے، سر پھوڑے، کمر توڑی۔ قرآن کہتا ہے فجعلہم جذاذا، سب کا قیمہ کر دیا، بھرکس نکال دیا، الا کبیرا، اور کلہاڑا بڑے صاحب کے موڈے پہ رکھ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ الہ العالمین ساری شرارت تو اسی بڑے صاحب کی ہے۔ خلیل نے کابینہ کی طبیعت تو ٹھیک کر دی، لیکن بڑے کو کیوں کچھ نہیں کہا؟ قرآن کہتا ہے لعلہم الیہ یرجعون، بڑے کو اس لیے کچھ نہیں کہا کہ جب قوم واپس آئے تو چھوٹوں کی بربادی کا حال بڑے سے پوچھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ دھماکہ کون کر گیا ہے؟ کوئی عینی شاہد بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے قرآن تعویذ گنڈے کی کتاب ہے؟ قرآن انقلابی کتاب ہے، خدا کی قسم اس کے ہر ورق سے انقلابیت ٹپکتی ہے۔ قرآن مظلوموں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے اور ظالموں کو پیوند زمین کرنے کے لیے آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا اور کلہاڑا بڑے صاحب کے کندھے پہ رکھ، شما بخیر ماں بسلامت، تشریف لے گئے۔ ادھر نمرود آیا اپنی پوری قوم سمیت واپس، ڈرامہ دیکھ کر میلے سے فارغ ہو کر قوم سمیت واپس آیا۔ قوم سے کہنے لگا تم ذرا باہر ٹھہرو، میں جا کے اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کروں، تازہ چادریں چڑھاؤں، نئے پھول ڈالوں کہ ان کی مہربانی سے ہمارا میلہ کامیاب ہوا۔ دروازہ کھولتا ہے، مہربانی سے میلہ کامیاب ہوا۔ ہر دور کے فرعون کا یہی ذوق ہے کہ وہ اپنے اللے تللو کے جواز کے لیے کچھ مذہبی بت تراش کے رکھتا ہے، اگر زندہ نہ ملے تو اس طرح کے۔ اب تو ماشاءاللہ زندوں کی بھی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے چپے والے، بڑے بڑے قبے والے، ماتھے پہ تختی لگا رکھی ہے، ٹولیٹ کرائے کے لیے خالی ہے۔ ابھی میرا عزیز جذبات میں کہہ رہا تھا کہ علماء دیوبند کا یہ امتیازی نشان ہے کہ وہ نہ جھکتے ہیں نہ بکتے۔ آگے یہ جملہ بھی کہا کرو میرے عزیز کہ جو جھک جائے اور بک جائے، چاہے وہ دیوبندی کہلائے لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے۔ جو جھک جائے اور بک جائے، وہ چاہے تسبیح کے ہرتانے پر خود کو دیوبندی کہلائے لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے۔ دروازہ کھولا بت خانے کا، دیکھا صفایا ہوا پڑا، سب منہ کے بل اونھے پڑے ہیں، سینا کو بھی شروع کی، اسپیشل سپیڈ میں ماتم شروع کیا۔ کہتا ہے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہائے کس نے میرے خداؤں کی ناک کاٹ ڈالی، کوئی کتنا سنگ دل تھا خداؤں کی ناک کاٹتے ہوئے، رحم بھی نہیں آیا۔ اب کون پوچھے اس احمق سے وہ خدا کیسے ہیں جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے؟ چیخ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام میں ماتم نہیں ہے، ماتم میں اسلام نہیں ہے، اور اسلام میں تھا ماتم تھا، لیکن اسلام نے اسے صبر سے بدل دیا۔ رقص بھی تھا، اسلام نے اسے شکر سے بدل دیا۔ انسانی زندگی کی یہ دو کیفیتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں کہ خوشی میں انسان ناچنے لگتا ہے، مصیبت آئے تو سر پیٹنے لگتا ہے،
اسلام نے اعتدال و توازن کا راستہ عطا کیا، رقص کو شکر سے بدل دیا اور ماتم کو صبر سے بدل دیا۔ نعرے تکبیر! قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہ نمرود کی چیخ و پکار سن کے اطلاع دی، کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے کل ایک جوان سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم میلے پہ جاؤ، میں ان سے نمٹوں گا، ان کی طبیعت ٹھیک کروں گا۔ نمرود کہنے لگا نام لو نا، کون تھا وہ؟ اطلاع دینے والوں نے بتایا یقال لہ ابراہیم اور کون؟ نمرود کہنے لگا مجھے پہلے شبہ تھا کہ یہ کاروائی اسی کی ہوگی، جلدی جاؤ ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ، لوگوں کو بھی جمع کر لو، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، میں لوگوں کے سامنے خداؤں کے قاتل کو ایسی سزا دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو کر نمرود کی عدالت میں آتا ہے، ہتھکڑیاں سجا کر، اور لاڑکانہ کے عزیز دوستو، مرد حق آگاہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سجا لے، خدا کی قسم شب عروس میں سجی ہوئی دلہن اپنے خامند کی نظر میں اتنی حسین نہیں ہو سکتی جتنا مرد حق آگاہ ہتھکڑیاں پہن کے آ جائے تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے۔ لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے، ظرف چاہیے اس کے لیے انبیاء کا، صحابہ کا ظرف چاہیے، اس کے لیے پھر صحابہ کرام کے غلاموں کا ظرف چاہیے، اس کے لیے شیخ الہند محمود الحسن کا ظرف چاہیے، اس کے لیے اسماعیل شہید کا، امیر شریعت کا۔ ناز پرورد تنعم نہ برد راہ بعشق، عاشقی شیوائے رندہ نے بلا کش باشا۔ ورنہ دور حاضر کے جبہ پوش ہتھکڑی کی آواز سنے تو 2 کلو فضلہ خارج ہو جائے بیچاروں۔ آغا شورش مرحوم کہا کرتے تھے، میں نے شاہ جی کو اسٹیج پہ بھی دیکھا ہے اور پس دیوار زنداں بھی دیکھا۔ وہ کہا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، شاہ جی اسٹیج پہ اتنے نہیں نکھرتے تھے جتنا پس دیوار زنداں، کسی کوٹڑی میں کال کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے جتنا ان کے چہرے پہ وقار اور غیرت کی روشنی ہوتی تھی، اسٹیج پہ اتنی نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ ہمارا ماضی ہے الحمدللہ، ہماری ایک تاریخ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سج دج کے آئے ہیں، نمرود پوچھتا ہے ابراہیم سے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے کیا ہے سب کچھ، ہمارے خداؤں کا صفایا آپ نے کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خداؤں کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، سوچ کر بولو کیا کہہ رہے ہو۔ نمرود نے کہا نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا رہا کچھ نہیں۔ خلیل نے فرمایا میں نہیں مانتا، پکڑا اس نے اور لے گیا بت خانے میں۔ چاہتے تھے حضرت خلیل بھی کہ مجھے لے جائے وہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کے اپنی کارروائی دیکھی، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، تم ان کی طرف دیکھتے ہو، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ساری
ساری دنیا قاتل اسی کو قرار دیتی ہے جس کے ہاتھوں سے آلہ قتل برآمد ہو جائے، تو آلہ قتل تمہارا بڑا لیے بیٹھا ہے، الزام ہم پہ لگاتے ہو۔ یہ کٹے پھٹے پڑے ہیں اور آلہ قتل بڑے صاحب کے پاس ہے۔ نمرود کہتا ہے کبھی خدا بھی آپس میں لڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں کہتا تھا کہ ایک خدا ہو تو فساد کا امکان ہی نہیں، وہ مختار کل جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن تم نے بنا رکھی ہے پوری کمپنی، مٹھائی کی تقسیم پہ ہو گئی، بڑا کہتا ہوگا میں کھاؤں، چھوٹے کہتے ہوں گے ہمارا بھی حق ہے، بس پھر لڑائی ہو گئی، بڑا تو بڑا ہوتا ہے، اس نے پکڑ کے سب کے ناک کاٹا۔ نمرود کہتا ہے ابراہیم مذاق نہ کیجیے، سچ سچ بتائیے آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ امام المجاہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر میری بات پر اطمینان نہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے، یہ تو تم سے باتیں کیا کرتے ہیں نا۔ اصل میں ذوق یہ تھا اس بدبخت کا، جب کوئی ظلم کا ارادہ کرتا تھا تو بت خانے میں جا کے ان سے کہتا تھا فلاں آدمی کی زمین چھین لوں، فلاں آدمی کے مقام پہ قبضہ کر لوں، پھر خود آواز بدل کے کہتا تھا ہاں کر لو۔ اس نے اپنی اسمبلی بنا رکھی تھی، اسمبلی بنا رکھی تھی نہیں، جواز ان سے جواز لیا کرتا تھا۔ اور جب خلیل اس پر آبجیکشن کرتے کہ یہ تو تم سوال بھی خود کرتے ہو، جواب بھی خود دیتے ہو، یہ تو تمہارے نام زد کردہ بے ضمیر ہیں، تو وہ کہا کرتا تھا یہ آپ کو معرفت کی باتوں کا پتہ نہیں، آپ چونکہ محب وطن معلوم نہیں ہوتے، تم سمجھتے ہو میں بول رہا ہوں، وہ بولتے ہیں اصل میں ڈائریکٹ نہیں بولتے، انڈائریکٹ بولتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ انڈائریکٹ تیرے ذریعے بولنے کے عادی ہیں تو آج یہ بھی بتا دیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ اس کو عربی میں علاج بالمثل کہتے ہیں، علاج بالمثل۔ ہمارے خان صاحب گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، ایک گورا سوار ہوا، اسی گاڑی میں انگیجمنٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی، تو خان صاحب کو اس نے جگایا۔ خان صاحب تھوڑے سیٹ دیتا ہے، اب خان صاحب نے آنکھیں کھولی، انگریز کو پٹھان سیٹ دے دے اسی دن تو قیامت آئے گی۔ خان صاحب نے کہا ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، ہم کو پھر مت چھیڑنا، پہلو بدل کے سو گئے۔ اب انگریز انتظار میں تھا، خان صاحب کو دوران سفر بیت الخلا جانا پڑا تو اپنی پگڑی لمبی کر کے گئے سیٹ پر۔ گورے کے لیے یہ موقع غنیمت تھا، اس نے پگڑی اٹھائی، اس کی گیند بنائی، کھڑکی سے باہر پھینکی، اور خان صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سیٹ جا چکی ہے۔ جو کہ گورا بیٹھا تھا سمجھ گیا کہ اسی کی کاروائی ہے، مسافروں سے پوچھا ہمارا پگڑی کدھر گیا ہے، تو مسافروں نے کہا اسی نے باہر پھینکی۔ کہیں ہمارا نہ اس پڑھنا شروع ہو جانا، اسی نے باہر پھینکی۔ خان صاحب بھی ہو گئے، کچھ دیر کے بعد انگریز کو بیت الخلا کی ضرورت پڑی، وہ گیا تو اپنا ہیت چھوڑ گیا۔ اسی موقع کے انتظار میں خان صاحب کھڑے تھے، اٹھایا ہیت، کھڑکی سے باہر پھینکا اور حسب ثابت سیٹ پر لمبے ہو گئے۔ اب جو انگریز آیا دیکھا بھائی اس کی 2 ٹکے کی پگڑی تھی، میرا اتنا قیمتی ہیت غائب ہے، کسیانہ ہو کے خان صاحب سے کہنے لگا خان سیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے تمہارا مرضی، ہمارا ہیت کدھر ہے؟ خان صاحب نے کہا آرام سے کھڑے رہو، تمہارا ہیت
ہماری پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے. اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں. علاج بالمثل فارسی میں اس کو کہتے ہیں کلوخ اندازرا پاداش سنگ. خلیل نے فرمایا جب یہ تم سے باتیں کیا کرتے ہیں تو آج یہ بھی بتا دیں کہ ان کا قاتل کون ہے. اب دلائل و براہین شواہد و بینات کی قوت سے خلیل نے ایسا گھیراؤ کیا ہے نمرودیت کا کہ لاجواب ہو گیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے والی جنس نہیں. یہ تو ہم ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بولنے والی جنس نہیں ہے یہ. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ. آ گئی وہی بات. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ. او بد نصیبو سوچو تو صحیح کسے چھوڑا کسے اپنایا انہیں جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے, اور چھوڑا اسے جو ساری کائنات کا مدبر ہے, جو ساری کائنات کا پالنہار ہے, پروردگار ہے. سوچو تو صحیح کیا کھویا اور کیا پایا. نمرود کہتا ہے خبردار ہم اپنے خداؤں کی توہین برداشت نہیں کریں گے. خلیل نے فرمایا توہین تو اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. ان کا کیا بچا ہے کہ تم ان کی توہین برداشت نہیں کرو گے. وہ کہنے لگا یہ تو اوپر سے کٹے ہوئے ہیں اندر سے سب کچھ ٹھیک ہے. خلیل نے فرمایا نہ کچھ اوپر سے رہا ہے نہ اندر سے صفایا ہو چکا. اب نمرودیت اشتعال میں آئی. ہر دور کا نمرود, ہر دور کا فرعون جب دلیل سے بات نہیں کیا کرتا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے. جب دلیل نہیں بنتی اس سے پھر تشدد پہ اتر آتا ہے. کہتا ہے حریقو آگ جلاؤ, شعلے بھڑکاؤ, ابراہیم کو شعلوں میں ڈالو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں سے بھی مدد مانگو. ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایک طاقت والا ہے یا ہمارے درجنوں زیادہ طاقت والے ہیں. شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں, آگ جلائی جا رہی ہے, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اضطراب و گھبراہٹ کے بجائے وقار اور طمانینت ہے, سکون ہے. نمرود کہتا ہے ابراہیم تیری موت کا سامان ہو رہا ہے, گھبراتے نہیں. خلیل نے فرمایا موت کے فیصلے فرش پر نہیں ہوا کرتے, عرش پر ہوا کرتے ہیں. اگر تمہیں آگ جلانے کی طاقت ہے تو میرا بھی ایک وارث ہے جسے تمہاری آگ بجھانے کی طاقت ہے. خلیل آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا. رب کائنات نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. آپ کو حکم ہوا کہ میرا محبوب میرا خلیل تیرے دامن میں آ رہا ہے, جلدی سے اپنی حدت ختم کر, اپنے اندر برودت پیدا کر, لیکن زیادہ سردی بھی نہیں ہونا چاہیے. تیرا دامن اتنا پرکیف و پربہار ہو جائے کہ میرا خلیل تیرے دامن میں اتنا سکون محسوس کرے کہ دنیا کی بہاروں میں بھی وہ سکون میسر نہ آئے. میرے عزیز دوستو, قرآن آج بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے سیرت النبی کے حوالے سے. سیرت پیغمبر کے حوالے سے قرآن آپ کو آج بھی دعوت دے رہا ہے
کہ اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی سربکف آئے تو صحیح. اگر طاقت نے شعلے بھڑکائے ہیں تو کوئی صداقت کا امین بن کر خلیل کے نقش قدم پر چل کے تو دکھائے. نیلی چھت والا آج بھی وعدہ کرتا ہے کہ اگر طاقت آگ جلائے گی، صداقت چھلانگ لگائے گی تو پھر خدا شولوں کو گلزار بنا کے دکھائے گا.